درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في موضع آخر الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ مرحمت فرمایا۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں موجود نہیں ہیں، پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوں گے، کتنے ہی ہمارے پڑوسی ہوں گے، کتنے ہی ہمارے اسی طرح دیگر مسلمان ہوں گے جو پچھلے سال ذی الحجہ کے مہینے میں زندہ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ مرحمت فرما دیا۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عبادت کرنا ذی الحجہ کے مہینے میں پسند ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں پسند ہے۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ عبادت کرنا اس کے اندر پسند ہے کہ اس کے علاوہ پورے سال اگر کوئی عبادت کرے رمضان المبارک کے علاوہ تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ان 10 دنوں میں ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم بھی کھائی۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہ قسم ہے مجھے فجر کی۔ فجر سے مراد عام فجر بھی ہو سکتی ہے، جس طرح دنیا کے اندر صبح ہوتی ہے تو صبح کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ فجر سے ہوتی ہے۔ وہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح آنے والی ہوتی ہے، اور فجر کا وقت نئی زندگی لے کر آتا ہے، نئی امنگ لے کر آتا ہے، نئے جذبات لے کر آتا ہے، انسان کو دوبارہ موت سے نکال کر زندگی دیتا ہے۔ جب انسان سویا ہوا ہو اور ایک انسان مرا ہوا ہو
تو دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک سویا ہوا انسان گویا کہ موت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت رات کو نیند کے لیے بنایا، اس نیند کو ختم کیا فجر کے وقت میں. تو اللہ رب العزت اس فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں. اس وجہ سے قسم کھا رہے ہیں تاکہ اس فجر کے وقت کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے کہ یہ فجر کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے. یہ فجر کا وقت بہت ہی رحمتوں والا وقت ہوتا ہے، برکتوں والا وقت ہوتا ہے. آسمان سے سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے. آپ صبح کے وقت فجر کے وقت میں اٹھیں اور دیکھیں کتنا سکون آپ کو ملے گا، کیسے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. ساری جو ٹینشنیں رات کی ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، اگر آپ صبح فجر کے وقت میں اٹھ جائیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت اس فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں. اب آپ یہاں پر یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ انسان قسم کب کھاتا ہے. انسان قسم کب کھاتا ہے؟ انسان قسم اس وقت کھاتا ہے کہ جب سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلانا ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 100% سچ بات ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے. ایسا ہوتا ہے نا. قسم انسان اسی وقت کھاتا ہے کہ جب سامنے والے کو یقین دلانا ہو. اللہ رب العزت اگر قسم نہ بھی کھاتے، اس کے علاوہ ویسے ہی ارشاد فرما دیتے تو بھی یہ بات 100% سچ اور حق تھی. لیکن اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ انسان کی فطرت ہے، قسم کھا کر اگر کوئی بات کی جائے تو وہ ذرا جلدی سے سمجھ میں آتی ہے. تو انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی. آگے میں کچھ بتانے والا ہوں، پہلے قسم کھا رہے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر بھی مراد ہے. یعنی جو عید الاضحیٰ کی صبح ہے نا، عید الاضحیٰ کی جو فجر کا وقت ہے یعنی 10 ذی الحجہ، وہ فجر مراد ہے. تو دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں. عام فجر بھی مراد ہو سکتی ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے. مراد اللہ پاک کی صرف فجر کے وقت کی اہمیت کو بتانا ہے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی. وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی راتیں ہیں. یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو راتیں آ رہی ہیں وہ 10 راتیں مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھا لی؟ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، اور ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کے 10 کے 10 راتوں کی قسم کھائی. آگے بھی ہے ولیال عشر والشفع والوتر. شفع سے کیا مراد ہے؟ شفع سے مراد جفت ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور اسی طرح والوتر سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ. تو ان 4 راتوں کی اللہ رب العزت، ایک فجر اور 3 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے یہ بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو عام معمول کے مطابق مت گزارو، بلکہ اس کے اندر خوب عبادت کرو، بلکہ اس کے اندر راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، دن کے اندر روزہ رکھو. تو اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر 2 مہینوں کی خاصیت ایک جیسی بنائی ہے. ایک ہے رمضان المبارک اور دوسرا ہے عشر ذی الحجہ، یعنی پہلے 10 دن. جس طرح رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ بھی رحمتوں کا وقت ہے اور برکتوں کا وقت ہے، اور اسی طرح حرمت کا مہینہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض کیا اور ذی الحجہ کے اندر حج کو فرض کیا. رمضان المبارک کا ایک روزہ انسان رکھے اور وہ روزہ اگر چھوڑ دے، ساری زندگی وہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت سے رکھتا رہے، تب بھی اس کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا روزہ
خاص ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک نیکی کرنا 70 نیکیوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ماہ ذی الحجہ میں حج ادا کرتا ہے، اگر وہی شخص حج کا مہینہ گزرنے کے بعد حج ادا کرے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ حج کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینے اگر کوئی شخص حج کی نیت سے جائے، وہاں پر طواف زیارت بھی کرے اور صفا مروہ پہ بھی جائے، اور اسی طرح شیطان کو کنکریاں بھی مارے، اور اسی طرح حج کے تمام افعال کرے، لیکن وہ حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ عمرہ ادا ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا۔ تو حج کی خاصیت یہ ہے کہ حج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کے مہینے کے اندر قربانی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی ناراضگی ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے، ایک مسلمان کو اللہ پاک نے مال و دولت بھی دیا، اور وہ قربانی اس کے اوپر واجب تھی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو پتہ چلا قربانی اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ مہینہ گزرنے کے بعد قربانی کرے تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ قربانی انہی 3 دنوں میں ہوگی، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں جو قربانی ہوگی وہی قربانی شمار ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ اس ذی الحجہ کی قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو صدقہ شمار ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو رمضان المبارک کی خاصیت اور ذی الحجہ کی خاصیت، یعنی ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں کی خاصیت وہ مشترک ہے، وہ برابر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں فرمایا کہ وہ شب قدر ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہر رات وہ شب قدر پا سکتا ہے وہ شخص کو جو رات کو عبادت کرے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد ایک روزہ رکھے گا، یعنی کسی نے اگر پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 1 سال کے برابر روزے رکھے، یعنی ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے بدلے، یعنی 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سارے سال روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن ذی الحجہ کا جس نے ایک روزہ رکھ لیا اس نے 1 سال کے برابر اجر و ثواب پا لیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری ذی الحجہ کا رکھ لے تو 2 سال ہو گئے، تیسری ذی الحجہ کا رکھ لے 3 سال ہو گئے، 4 ذی الحجہ کا رکھ لے 4 سال ہو گئے، 5 ذی الحجہ کا رکھ لے 5 سال ہو گئے، 6 ذی الحجہ کا رکھ لے 6 سال ہو گئے، 7 ذی الحجہ کا رکھ لے 7 سال ہو گئے، 8 ذی الحجہ کا رکھ لے 8 سال ہو گئے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے 8 دن یہ روزے رکھ لیے 8 سال کے برابر اس نے روزے رکھ لیے۔ یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اس مہینے کے گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہی روزہ رکھے تو اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، یہ صرف انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزادی ان کو مل گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جس وقت ہمیں فرعون سے آزادی مل جائے گی
اور فرعون غرق ہو جائے گا، یعنی فرعون ہلاک ہو جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی کتاب دے دے تاکہ میں اس کتاب کو اپنی قوم والوں کو پڑھ کر سناؤں، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز ہو، پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، یعنی ایک شریعت لے کر آؤں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرعون کو ختم کر دیا، فرعون کو اس دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور فرعون سے بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات دے دی، اب آپ ہمیں کوئی کتاب دے دیں، آپ ہمیں کوئی احکامات دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ 1 مہینے کے روزے رکھ کر میرے پاس آؤ، 1 مہینے کے روزے رکھ کر میرے پاس آؤ، میں آپ کو کتاب تورات دوں گا۔ کیا دوں گا؟ تورات دوں گا۔ تو وہ جو دن تھا وہ دن تھا ذی قعدہ کی پہلی تاریخ، جو مہینہ پہلے گزرا ہے نا اس کی پہلی تاریخ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے مہینے کے روزے رکھے، یعنی ذی قعدہ کے 30 دنوں کے روزے رکھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے ایک ہلکی سی بدبو آتی ہے، جیسا کہ جب روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ تو 30 دن کے بعد جب وہ کوہ طور پر جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ میرے منہ سے ایک بو سی آ رہی ہے، میں مسواک کر لیتا ہوں تاکہ یہ بو ختم ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ تو انہوں نے مسواک کر لی۔ مسواک کرنے کے بعد فرشتوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ مسواک کر لی، آپ اگر یہ مسواک نہ کرتے تو آپ کے منہ کی جو بدبو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے یہ مسواک کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العزت کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا جس وقت اس نے 30 دنوں کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ مزید 10 دنوں کا روزہ اور رکھو۔ وہ 10 دن کے روزے کون سے تھے؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ تو یہ 40 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے۔ 30 دن کے روزے پہلے رکھے اور 10 دن کے روزے یہ رکھے، تو 40 دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے ان کو دیا۔ یعنی عید الاضحیٰ والے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پتہ چلا اس سے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ کتنے قیمتی دن ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 دن کے روزے رکھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد رات کو عبادت کرے گا تو گویا کہ اس نے شب قدر کے برابر عبادت کر لی۔ اور شب قدر کی عبادت 80 سال سے بھی زیادہ دن بنتے ہیں، یعنی 80 سال اگر کوئی شخص عبادت کرے تب جا کر شب قدر کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن کوئی شخص ایک رات جاگ کر عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے شب قدر کے برابر اجر و ثواب پا لیا۔ تو یہ رات بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ جب یہ دن گزر جائیں گے، جب عید گزر جائے گی، اس کے بعد اگر کوئی رات کو عبادت کرے تو اس کو شب قدر کے برابر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف 1 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ وہ دن کون سا ہے؟ آنے والا ہے 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، چاند رات۔
چاند رات والے دن کا جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف۔ یہاں پر شارحین نے حدیث نے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، انسان کی زندگی گزر گئی، پچھلے سال اس نے گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو گئے، سمجھ میں آ گیا، لیکن اگلے سال والے گناہ معاف ہونا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ اگلے سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کسی کو پتہ ہے کہ اگلے سال میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ تو شارحین اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے گا اس کے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن اس بات کی اس کو گارنٹی مل گئی کہ اب 1 سال مزید یہ زندہ رہے گا، اب 1 سال مزید یہ زندہ رہے گا، کیونکہ 1 سال مزید زندہ رہے گا تبھی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو جو کوئی چاہتا ہے میں مزید بھی زندہ رہوں تو وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ رکھیں گے نا یوم عرفہ کا روزہ، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، 1 سال کی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مل جائے گی، ٹھیک ہے، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو کوئی عبادت کر لے گا تو گویا کہ کل قیامت والے دن جس وقت ساری دنیا کے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، لیکن جس شخص نے ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کی ہوگی وہ شخص گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے، پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے جو ابھی آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری رات یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ اسی طرح تیسری رات عید الاضحیٰ یعنی چاند رات ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ یہ تینوں راتیں لگاتار آ رہی ہیں، اس کے علاوہ 2 راتیں اور ہیں، اس میں سے چوتھی رات وہ ہے جو کہ عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے، اور اسی طرح 5ویں وہ رات ہے جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ تو یہ 5 راتیں جو شخص اللہ کی عبادت میں گزار لے گا تو کل قیامت والے دن جب ساری دنیا کے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اور ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے، لیکن یہ شخص اس وقت بھی سکون سے ہوگا۔ تو اس رات کو بھی عبادت کریں گے نا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کرنے کا بہت آسان حل یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئیں، اور رات کو جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں اور پھر دوبارہ سو جائیں، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، یہ آپ کی پوری رات عبادت شمار ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات عشاء کو جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سوتا ہے اور اسی طرح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا سونا عبادت شمار ہوگا۔ تو آسان ہے مشکل ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ توفیق دے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ مزید اگر دل کرے تو قرآن پڑھ لیں، مزید اگر دل کرے تو ذکر و اذکار کر لیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن آسان کیا ہے؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور رات کو جیسے ہی آنکھ کھلی تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا کہ پوری رات عبادت کر لی۔ اسی طرح دن میں روزہ رکھنا، جو کوئی اپنے اوپر مجاہدہ کرے گا، اپنے جسم پر مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا اور روزہ رکھے گا، گویا کہ اس نے ان 6-7 گھنٹوں میں اپنے جسم کو پانی سے بچائے رکھا، کھانے پینے سے بچائے رکھا اور اسی طرح گناہوں سے بچائے رکھا، اس نے 1 سال کے برابر روزوں کو پا لیا، یعنی 1 سال کے روزے اس کے اعمال نامے میں لکھ لیے گئے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 4 ذی الحجہ ہے، آج 4 ذی الحجہ ہے، 4 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، اب 5 6 7 8 اور 9 یہ تقریباً 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں۔ اب کوئی 5 دن میں اللہ کی اگر عبادت کر لے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، یقیناً وہ اپنے اعمال نامے میں بہت ساری نیکیاں لکھوا لے گا۔
تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کی. تو یہ بہت بڑی اہمیت کے دن ہیں. یہ عام دن نہیں ہے کہ عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیا. جس طرح عام دنوں میں ہم جو معاملات کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اسی طرح رہتے ہیں، اسی طرح اب بھی رہیں، تو اس میں پھر نقصان ہے. اس میں چند وظائف بھی ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. گھڑی لائیں آپ. اس مہینے کے اندر چند وظائف بھی ہوتے ہیں. وہ وظائف آپ کو بتائیں، آپ کریں گے؟ کرتے ہیں آپ لوگ وظائف؟ چلیں آپ لوگ نہیں کریں، جو سن رہے ہیں شاید وہ کر لیں گے. کوئی تو کرے گا انشاءاللہ. اس مہینے کے اندر 21 دن کا ایک وظیفہ ہوتا ہے. 21 دن کا، یعنی 21 دن تک کرنا ہوتا ہے. چاہے وہ پہلی ذی الحجہ سے 21 ذی الحجہ تک کرے، چاہے وہ آج 4 ذی الحجہ سے 26 ذی الحجہ تک کرے. یعنی کرنا صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. ان کو پکارنا ہوتا ہے 300 مرتبہ. یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلال والاکرام. یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلال والاکرام. یا حنان، یا منان، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اتنا اثر رکھتا ہے، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا چکا ہوگا ایمان والا، کلمے والا، لیکن چونکہ گناہگار ہوگا، وہ دوزخ کے اندر کافروں کے ساتھ دوزخ میں اپنی آگ میں جل رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس سے آگ برداشت نہیں ہوگی اور اس کی سزا ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آئے گا اور وہ اس نام کو پکارے گا. جیسے ہی وہ اس نام کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جو مجھے پکار رہا ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ صفاتی نام کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے کے بعد ایمان والا مسلمان وہاں سے یہ کہے گا، یا حنان، یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان. وہ وہاں پر کہہ رہا ہوگا اور عرش پر اللہ تعالیٰ اس کی سن رہے ہوں گے. تو دوزخ میں جانے کے بعد وہاں پر کافروں کی زبان پر یہ نہیں آئے گا، کافروں کی زبان پر یہ نہیں آئے گا، صرف مسلمان کی زبان پر آئے گا. صرف مسلمان اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارے گا، یا حنان، یا حنان، یا منان، یا منان. اور اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم سے نکالو اور جنت میں ڈال دو. تو کتنی تاثیر رکھتا ہے، کتنا اثر رکھتا ہے یا حنانو یا منانو. اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے. جب دعا کرنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اور اس کے بعد دعا فرمائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ جو یا ذل جلال والاکرام کہا ہے، یہ اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کلمات کے کہنے کے بعد جو دعا بھی کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. تو ان دونوں کو ملانا، یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 300 مرتبہ پڑھنے ہیں. یہ 3 صفاتی نام 300 مرتبہ پڑھنے ہیں اور 21 دن تک پڑھنے ہیں اور ذی الحجہ کی رات کو پڑھنے ہیں. اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. جو بھی پریشانی ہوگی وہ پریشانی ختم ہوگی. جو بھی تنگ دستی ہوگی وہ تنگ دستی ختم ہوگی. جو بھی ٹینشن ہوگی وہ ٹینشن ختم ہوگی. اسی طرح جو بھی مسئلہ ہوگا، جس مسئلے کے لیے بھی آپ پڑھیں گے وہ مسئلہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. آسان ہے، مشکل ہے؟ یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلالی والاکرام. اس طرح کی تسبیح 100 دانوں والی آپ لے لیں، یعنی ایک اس کو پڑھیں، یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلالی والاکرام، یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلالی والاکرام، یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلالی والاکرام. اس طرح یہ پڑھتے رہیں.
پڑھتے رہیں گے یہ 100 ہو جائیں گے. ایک بار ہو گئی، اس طرح دوبارہ 100 بار، اس طرح تیسری بار 100 بار، تو 300 بار آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے اور روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرما دیں گے. تو اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب